اس وقت ایک بات کا بہت شور ہے اور بہت سوشل میڈیا کی وجہ سے اب آوازیں چونکہ کان پڑ جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، ملحدین آپس میں جو ہے وہ مل کے بیٹھ رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی تھا، خدا کو ماننا بھی بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور خدا کا انکار بھی بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور خدا کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو ضرورت ہی کیا تھی پیغمبر بھیجنے کی، ضرورت ہی کیا تھی اتنی نشانیاں چھوڑنے کی۔ خدا ایک بات میں، یہ بہت لمبی بحث ہے لیکن میں 2-3 نکات بس پیش کرتا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ خدا کو سمجھنا ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ ابھی انسانی ذہن وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک ہم خدا کے بارے میں شناسائی کو اپنی گرفت میں لیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہمیں چاند اور مریخ کا اس طرح سمجھ نہیں آئی، اگرچہ انسان پہنچ گئے کائنات میں ہزاروں لاکھوں سیارے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ سورج بھی ان کے آگے کچھ نہیں، تو ان میں سے ہم صرف چاند پہ کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی چھلانگ لگائی ہے یا مریخ کے دعوے کیے جا رہے ہیں جھوٹے یا سچے۔ تو اتنی کائناتیں وہ بگ بینگ کے مفروضے سے اور یہ ڈارون اور یہ اس طرح کی جو چیزیں آ رہی جو مفروضے ہوتے ہیں، ابھی تو مفروضوں پر تھوڑا بہت بنیادیں بنا کے سوچ بچار کی کوشش کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ تو خدا کو سمجھنا، تشکیک جو ہے وہ اس کو منع کوئی بھی علم نہیں کرتا، کوئی بھی فلسفہ دین نہیں کرتا۔ اگر ایک پازیٹیو نیت لے کے کہ ہم خدا تک اگر خدا مثال ہے تو صحیح، کیونکہ کائناتیں ایسے نہیں بن گئی۔ سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈی این اے ہے یہ کس نے لکھ دیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، یہ جو نیوٹران پروٹون سے آگے بات چلی گئی ہے، یہ کون سا اتنا بڑا جو نظام ہے جس میں توازن ہے، جس میں کوارڈینیشن ہے، جس میں پورا بیلنس ہے، یہ ایسے کیسے بن گئے؟ ایک کتاب تو ایسے بنتی نہیں ہے، گاڑی نہیں بنتی۔ دوسرا یہ بھی جواب ہے کہ مخلوق کیا خدا کو سمجھنے کی اہل ہو سکتی ہے؟ تو تشکیک ضرور کریں، پہنچنے کی کوشش کریں، لیکن اس انکار کو جو ملحدین ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ملحدین میں بہت کم لوگ باشعور ہیں۔ زیادہ تر وہی ہے جس طرح ہمارے مذہبی بعض اوقات انتہا پسند لوگ ہیں، وہی انتہا پسندی جو ہے وہ ملحدین میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی معمولی شعوری سطح کے لوگ جو ہے وہ خلفشار پیدا کرنے، بے چینی پیدا کرنے میں مشغول ہیں۔ تو خدا کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن، اپنے وجدان، اپنے تفکر کو پہلے بڑا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات کریں کہ آپ دنیا بھر کو پڑھیں، مطالعہ کریں، سائنس کا، فزکس کا، سیاروں کا، مٹی کا، درختوں کا، آبشاروں کا مطالعہ تو کریں، فلسفے کا، ادیان کا، مختلف کنسیپٹس آف گاڈ کا۔ اور پیچھے جو ہے وہ نیت یہ لگتی ہے کہ انسان خدا کا انکار کرے تاکہ خدا کی گرفت اور خدا کے کنسیپٹ کی گرفت، خدا کے جو تصور خدا ہے وہ چونکہ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ چونکہ محاسبہ کرتا ہے، اس احتساب سے بچنے کے لیے، اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے خدا کا انکار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جن کو خدا ابھی سمجھ نہیں آ رہا وہ کوشش میں لگے رہیں، اور جن کو خدا سمجھ آ گیا ہے وہ بھی کچھ خدا کا خوف کریں، وہ بھی بڑے بے خوف ہیں۔ کہنے کو تو ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، بڑے دین والے ہیں، فیتھ فل ہیں، لیکن خدا کا ادراک ہونا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اتنا ایک جملہ پڑھتے ہیں اور ہم چوری سے باز آ جاتے ہیں، لیکن خدا جو ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو شہ رگ سے قریب ہے، اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم باز آئیں کہ خدا دیکھ رہے ہیں۔ ہم بددیانتی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، جیبیں بھی کاٹتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اپنے ملکوں سے، قوموں سے غداری کر کے اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، اور اپنے منافعوں کے لیے قتل بھی کرتے ہیں، انسانوں کو بھوکا بھی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ جب تک دانائی اور وزڈم سے کام نہیں لیا جائے گا تو وہ خلفشار ہی ہے، اور جو لوگ باشعور ہیں وہ اس خلفشار سے کم از کم شعوری سطح پر اتنا باخبر رہیں
خبردار رہیں کہ ان کو لفٹ ہی نہ کریں، ان کو سمجھیں کچھ نہ، کیونکہ ان کے پیچھے تھوڑا سا آپ ڈگ آؤٹ کریں گے تو معمولی سطح کے ذہن اور شعور وہ نکلیں گے۔ اگر اچھے شعور ہیں تو وہ تشکیک میں لگے ہوں گے، وہ پازیٹیو ہوں گے، اور جو سطحی قسم کے لوگ ہیں اور جو بعض اوقات ضمیر فروش بھی ہیں ان میں سے اور گھٹیا گالی گلوچ، تو ان کو توجہ ہی نہ دیجیے۔ بہت شکریہ۔ پریکٹس وزڈم دیکھتے رہیے، ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور پریکٹس وزڈم کو فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ہمارے انسٹاگرام کو بھی فالو کیجیے۔ بہت شکریہ۔